اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، اس وقت آپ کے سامنے جو کتاب میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کتاب کا نام ہے مذہب اہل بیت، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جب یہ شائع ہوئی تو اس کو اس وجہ سے بین کر دیا گیا کہ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل، بہت ساری الجھنیں، اور خاص کر وہ تمام باتیں ریفرنس کے ساتھ کوٹ کی گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اہل تشیع حضرات اور اہل سنت حضرات میں آج تک جھگڑے چلتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ان تمام ریفرنس کو کوٹ کر کے لوگوں کو راہ دکھائی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں، تحقیق کریں کہ آیا یہ بات ان کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یقین مانیں کہ اس کتاب کے جتنے بھی ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ چاہے آپ آج یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، کسی بھی ملک کی کسی بھی کتاب میں جا کے، کسی بھی ترجمے میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں وہاں سے ضرور ملیں گی۔ میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ عمل کرنا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور ہمارا مذہب صرف اور صرف ہمیں سچ کی تعلیم دیتا ہے، سیدھے راستے کی تعلیم دیتا ہے، کسی ایسے راستے کی تعلیم نہیں دیتا کہ جہاں پہ ڈگمگاہٹ ہو، الجھنیں ہوں، اور انسان آخر وقت تک، مرتے دم تک یہ طے ہی نہ کر پائے کہ میں اپنے جس مذہب پہ قائم تھا پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، کیا وہ حق پہ بھی تھا کہ نہیں تھا۔ تو میری تو صرف یہ کوشش ہے، باقی آپ کے حوالے ہے، سب کچھ آپ کے ذہنوں پہ منحصر ہے، آپ کے دل و دماغ پہ منحصر ہے۔ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، متمنی ہوں آپ سب کا کہ آپ اگر اس کتاب کے جتنے بھی ریفرنسز آپ کے سامنے پڑھے جائیں، بولے جائیں، آپ ان کو جذباتیات کے دائرے سے نکال کر صرف تحقیق کے راستے پہ گامزن کریں، یعنی صرف تحقیق کریں کہ ہاں یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے کہ تم اگر سچ کی جستجو میں نکلو گے، حق کے جستجو میں نکلو گے تو میں تمہارا ضامن ہوں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو کام کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، میں ان کی مدد بن جاتا ہوں، میں ان کی طاقت بن جاتا ہوں۔ تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ کو ایسی کوئی بات بری لگے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ یوٹیوب پہ ہم لوگ اپلوڈ کریں گے تو اس میں کوئی بھی آپ کو کوئی چیز الجھنوں کو، کوئی بھی آپ چیز جو چیز آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے اس کو آپ ضرور مینشن کریں، اور تاکہ ہم اس کو اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے کیا کہتے ہیں ایکسپلینیشن دے سکیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ مذہب اہل بیت ایک کتاب ہے جو کہ اس کے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس کا تعارف کروا دوں کہ یہ ہے کیا اس کے اندر، اور اس میں کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ لکھا ہے شرح آفاق المراجعات، یعنی ایکچولی یہ بک جو ہے مذہب اہل بیت، یہ ترجمہ ہے المراجعات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لبنان اور ایران سے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، اردو کا ترجمہ بھی اب تک تقریباً 3 دفعہ چھپ چکا ہے۔ شیعہ و سنی اختلافات پر اب تک بے انتہا کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن اس موضوع پر تحریر کی جانے والی کتب میں سے یہ کتاب اپنے منفرد انداز و خصوصیت کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کتاب کے دونوں فریقین جن کے درمیان یہ خط و کتابت انجام پائی ہے، ہر قسم کے بغض و کینہ اور قومی تعصبات سے پاک ہیں۔ دونوں میں اسلامی مقاصد اور مصالح کی حصول کا جذبہ بطور کامل موجود ہے۔ امت مسلمہ پر گزرنے والی ردات سے آشنا ہوتے ہوئے عالم اسلام کے زبردست حامی ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ہرگز شیعہ سنی بحث کو چھیڑنا اور اس کے نتیجے میں امت کے صفوف میں اختلافات اور تفرقے کے مواقع فراہم کرنا نہیں، بلکہ نہایت ہی شائستہ ماحول میں مذہب اہل بیت کو سمجھنا اور اس سلسلے میں موجود معرض اور متعصب و جاہل افراد کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ مذہب اہل بیت پر سے پڑھے ہوئے ان پردوں کو ہٹانا ہے جنہیں بعض تنگ نظر اور منفعت پرست افراد نے ڈال کر امت مسلمہ کو اس مکتب عظیم سے دور کیا ہے۔ سنی شیعہ دونوں ہی عالم دین اسلامی روح سے سرشار نظر آتے ہیں۔
حق پرستی کا جوہر کتاب کے مختلف حصوں میں بکثرت قابل مشاہدہ ہے۔ پھر دونوں ہی اپنے اپنے مکتبہ فکر میں صف اول کے علماء میں سے ہیں اور اپنے زمانے میں حرف آخر شمار کیے جاتے تھے۔ اہل سنت کے محترم عالم جناب شیخ سلیم البشری ہیں جو اہل سنت والجماعت کی بین الاقوامی مرکزی علمی درسگاہ جامعۃ الازہر کے شیخ اور سربراہ ہیں۔ دوسری طرف حضرت آیت اللہ سید شرف الدین الموسوی ہیں جو اس زمانے میں شیعوں کے سب سے بڑے علمی مرکز نجف اشرف میں صف اول کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ مناظرے کی اکثر کتب میں جدال و خطابہ کا رنگ غالب نظر آتا ہے، جبکہ اس کتاب کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر اکثر علمی اور برہانی روش استدلال کو اختیار کیا گیا ہے۔ آیت اللہ مرحوم کا استدلال مضبوط اور مستحکم ادلہ پر استوار نظر آتا ہے۔ مسئلے کی اختلافی اور حساس ہونے کے باوجود ادب و متقابل احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے نہایت شائستہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ پھر کچھ ایسے مسائل اور موضوعات بھی مختلف مناسبت سے زیر بحث آئے ہیں جو کلام کی یا دوسری کتابوں میں کمتر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً تاریخ اسلام میں شیعوں کا حصہ، شیعہ اصحاب روایت کی علمی خدمات اور ان کا سنی کتب سے مصادر میں تذکرہ ایسے موضوعات ہیں جن میں کم از کم اردو زبان میں بہت کم لکھا اور بولا گیا ہے۔ ان تمام خصوصیات اور بہت سی دوسری خوبیوں نے اس کتاب کی افادیت اور اہمیت میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب کلام کی علمی کتب میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ہم نے اس طباعت کے زیور سے اثر نو آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ حق کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے گی۔ میرے عزیز ساتھیو دوستو، یہ تو ایک پیش لفظ تھے، یعنی اس کتب کا ایک تعارف تھا۔ کچھ سادہ سے آسان لفظوں میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب دو بہت ہی بڑے عالم دین جو کہ ایک اہل سنت ہیں، اور ان کا تعارف میں نے آپ کو بھی بتا دیا، مزید تعارف میں آپ کو اور بھی کروا دوں گا، آگے لکھا ہوا بھی ہے، اور ایک عالم دین ایران کے جو کہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ تقریباً 56 خطوط 56 لیٹرز ہیں جس پہ یہ سارا مناظرہ ہوا ہے۔ اب تنگ نظر حضرات تو اس کو مناظرہ ہی کہیں گے، لیکن میں ان کو اس کتاب کو، ان خطوط کو مناظرہ کم ایک بین المسلمین اتحاد زیادہ کہوں گا، کیونکہ جتنی بھی گفتگو اس پوری کتاب میں کی گئی ہے وہ یقین مانیے کہ بہت ہی شائستہ زبان میں کی گئی ہے، اور دونوں فرقوں کی تہذیب و تمدن کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی جھگڑے کی ہوا چل پڑے یا کوئی ایسا غصے والی بات کی گئی ہو۔ تو اگر آپ اس کتاب، میں پھر وہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی میں نے شروع میں آپ سے کی، کہ یہ جب کتاب آپ پڑھیں تو اس میں جو حوالے دیے جائیں تو خدا کوئی بھی اپنی رائے دینے سے پہلے ان حوالوں کو ضرور چیک کریں ان کتابوں میں جا کے، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، چاہے صحیح مسلم ہو، چاہے وہ تاریخ طبری ہو۔ یہ تمام وہ کتابیں جو اہل سنت کی بڑی معتبر کتابیں ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ ہمارا اہل سنت حضرات، اہل سنت بھائی بہن بھائی اس پر عمل پیرا ہیں، اور ہمارے لیے بھی وہ باعث معتبر ہیں، کیونکہ اہل تشیع حضرات بھی جو ہیں ان کتابوں کو بقول ریفرنس، بقول کوٹ کرتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کی طرف جب وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے زمین صاحب عالی جناب شیخ سلیم البشری جو کہ عالم اہل سنت ہیں، ان کا چھوٹا سا میں تعارف کرا دوں۔ یہ ان کی تصویر ہے، گویا کہ بہت پرانی تصویر ہے لیکن پھر بھی ان کا تعارف میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب شیخ سلیم البشری جو مالکی مسلک رکھتے تھے، 1248 مطابق 1832 ہجری میں ضلع بجیزہ کے محلہ بشر میں پیدا ہوئے اور جامعۃ الازہر قاہرہ مصر میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں 2 مرتبہ اس عظیم الشان درسگاہ کے انچارج بھی قرار پائے، ایک دفعہ 1317 ہجری مطابق 1900 عیسوی سے 1320 بمطابق 1904 عیسوی تک، اور دوسری دفعہ 1327 ہجری مطابق 1909 ہجری سے 1335 مطابق 1916 عیسوی تک۔ آپ ہی کے زمانے میں جامعۃ الازہر میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے خواہش مند حضرات کے لیے امتحان کی بنیاد رکھی گئی، جس میں بکثرت اہل علم نے شرکت کی۔ آپ نے جامعۃ الازہر کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ چلایا، اور انچارج ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پر آئی تھیں انہیں درس و تدریس میں حائل نہ ہونے دیا، بلکہ شیخ الجامع ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو درس بھی دیتے رہے۔ آپ کی قلمی نگارشات بہت ہیں جن کا زیادہ حصہ قدیم علماء کی کتابوں پر حاشیہ اور گفتار مقدم کے عنوان سے ہوا ہے۔ مثلاً ادب کے موضوع پر
حاشیہ تحفۃ الطلاب لشرح رسالۃ الاداب توحید کے موضوع پر، حاشیہ علی الرسالۃ الشیخ علی ادب کے موضوع پر، شرح نہج البردہ، العلم و نحو کے موضوع پر، الاستثناء فی بیان العلام و اسماء الاحباس جس میں نحوی مطالب پر بحث کی گئی ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جامعۃ الازہر میں درس و تدریس کے سلسلے میں اس کتاب پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے۔ جناب شیخ سلیم البشری نے 1335 ہجری مطابق 1916 عیسوی میں وفات پائی۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو، کیونکہ یہ کتاب بہت پرانی ہے اور میں آج کل کے زمانے کا بندہ ہوں، کہ اگر میری اردو میں تھوڑا سا بھی کوئی آپ غلطی دیکھیں یا بولنے میں غلطی محسوس کریں تو خدا را اس سے درگزر کیجیے گا۔ اصل مقصد میرا جو ہے وہ صرف دونوں فرقوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے، اور میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور میں صرف اس کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس میں ہمت دے، توفیق دے کہ میں ایک نتیجے پہ آپ سب کو لے کے آ سکوں۔ چلے آئیے اب آگے ہم تعارف دیتے ہیں اہل تشیع عالم جو کہ عالی جناب آقا سید عبدالحسین شرف الدین موسوی۔ ان کے مختصر حالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ممتاز شیعہ عالم جناب علامہ سید عبدالحسین شرف الدین موسوی علیہ رحمۃ اللہ کاظمین عراق میں 1290 ہجری مطابق 1872 میں پیدا ہوئے۔ کاظمین و نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی اور اس زمانے کے انتہائی بلند مرتبہ عالم دین جناب آقا شیخ محمد کاظم الخراسانی صاحب کفایہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عراق کی سرزمین پر فرانس کی سامراجی حکومت کے خلاف انقلابی اقدامات آپ ہی کے زمانے میں شروع ہوئے، جن میں آپ نے مثبت حصہ لیا، جس کی پاداش میں آپ کے اس نہایت قیمتی کتب خانے کو جلا دیا گیا جو اسلامی علوم و معارف کا خزینہ تھا۔ اس میں آپ کی نہایت بیش قیمت مخطوطات بھی نظر آتش کر دیے گئے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس موقع پر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی آواز کو تمام اسلامی ممالک تک پہنچانے کے لیے سفر کریں، چنانچہ آپ نے دمشق تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین اور مصر کا سفر کیا، اور مصر ہی میں اس زمانے کے شیخ الازہر جناب شیخ سلیم البشری سے آپ کی مسلسل مذاکرات ہوئے، جن کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں یہ کتاب ترتیب پائی۔ مولانا موصوف نے متعدد موضوعات پر نہایت قیمتی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: المراجعات، جو کہ آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، الفصول المہمہ، عجوبہ، مسائل موسیٰ جار اللہ، الکلمات الغرا فی تفسیر الزہرا، المجالس الفاخرہ، النص الاجتہاد، فلسفہ میثاق الولایہ، ابو ہریرہ، بغیۃ الراغبین، المسائل الفقیہ، ثبت الاسبات فی سلسلہ روا، المجمع العلمی العربی بدمشق، رسائل و مسائل، رسالۃ الکلامیہ۔ یہ ساری وہ کتب ہیں جو کہ عربی زبان میں شائع ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیر زبر میں غلطی بھی ہو گئی ہو، تو میں نے جس طریقے سے کوشش میں جتنی کر سکتا تھا میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے علاوہ باکثرت تالیفات جنہیں دشمنان دین و ادب نے نظر آتش کر دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت سی دینی اور اجتماعی منصوبے بھی شروع کیے تھے جن کے ذکر کا موقع نہیں۔ آقا شرف الدین موسوی نے 1377 ہجری مطابق 1957 عیسوی میں رحلت فرمائی۔ تو عزیز دوستو، یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تعارف دونوں علماء کرام کا، جناب شیخ سلیم البشری اور جناب شرف الدین موسوی۔ اب ہم بغیر کسی انتظار کے ان خطوط کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کہ ان دونوں علماء کے درمیان پیش آئے، جو کہ ان دونوں درمیان نے ایک دوسرے کو لکھے۔ اس پہلی ویڈیو میں آپ کو صرف تعارف اور پہلا خط اپلوڈ کروں گا، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جیسے جیسے آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو ان ویڈیو کے نیچے اگلے خط کا لنک ضرور دیا ہوگا، جو کہ یوٹیوب میں آپ کو شاید نظر بھی آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ تو آپ اگر ایک دن سارے خطوط پڑھنا چاہیں، جو کہ ناممکن ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو آپ جتنا آپ کا شوق ہو، جتنا آپ کی ہمت ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا، ریڈ کرتا رہوں گا۔ تو پہلا خط یہ ہے: میرا سلام ہو، جو کہ علامہ شیخ سلیم البشری صاحب نے لکھا موسوی صاحب کو۔ میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی، اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ جناب عالی، میں زمانہ گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے باخبر نہیں تھا، اور نہ مجھے ان کے سلوک و رفتار کی خبر تھی، کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی، اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا۔
مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کی تقریر سنوں، لیکن عام پبلک سے میں ہمیشہ دور رہا، نہ ان کے افکار اور آراء سے بحث کی اور نہ ان کے نظریات میں مداخلت کی۔ البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساغر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں، تو بحمدللہ الحمدللہ آپ نے نہایت شیریں پانی سے مجھے سیراب کیا، میری علمی تشنگی کو دور کیا اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد اور باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو آپ کے اجداد کرام تھے، ان کے معرف سے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیریں جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا، اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر ذخائر سے ملی۔ میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں میں سنا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ انتہائی لطیف اور پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں، بحث و مباحثہ کی گہرائی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آرزومند رہتے ہیں، مناظرے میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں۔ آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ، آپ سے تعلق لائق تشکر اور آپ سے گفتگو نہایت لائق تحسین ہے۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو اور ادب و تہذیب کی آرزوؤں کا مرکز ہے۔ مناظرے کی اجازت جناب علی، اب جب کہ میں آپ کے اوقیانوس سے علم کے ساحل پر کھڑا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں تک اترنے کا اور جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں موجزن ہے، اور اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں، کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لغزش کا طلبگار ہوں، نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، نہ فتنہ انگیزی میرا مقصود ہے، اور نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ ایک تلاش گمشدہ کی طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے تو انسان کو اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو میں شاعر کے اس شعر پر عمل پیرا رہوں گا کہ اگرچہ ہماری رائے مختلف ہیں لیکن آپ اپنے نظریے پر خوش رہیں، ہم اپنے مسلک پر راضی رہیں۔ اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف 2 مسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔ نمبر 1، آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت، اور نمبر 2، وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے ہر خط کے اختتام پر دستخط کی جگہ سین لکھا کروں گا جو کہ سلیم البشری کہلاتا ہے، اور آپ اپنے دستخط کی جگہ شین لکھ دیا کیجیے گا جو کہ شرف الدین موسوی کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ شرف الدین موسوی صاحب اس مناظرے کے یا اس خط کے جواب میں جو جواب لکھتے ہیں، مناظرے کی اجازت عالی جناب شیخ الاسلام دام مجدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا مکتوم گرامی ملا، موصول ہوا، آپ نے خط کی شکل میں وہ نعمت فراواں بھیجی اور میرے لیے ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حق ادا کرنے سے زبان قاصر ہے اور جس کے شکریہ سے میں زندگی بھر عاجز ہوں۔ آپ نے اپنی آرزوؤں کو مجھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعات قائم کی، جبکہ آپ کی ذات لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہ گاہ ہیں، جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ رہتی ہیں اور وہ آپ کے وسیع و عریض دہلیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، آپ کے فضل و شرف کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میں بھی اپنی امیدوں میں کامیاب ہوں گا اور جو تمنائیں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی۔ آپ نے گفتگو کی اجازت چاہی ہے، جبکہ آپ صاحب اختیار ہیں، جیسا حکم فرمائیں، جس بات کے بارے میں چاہیں دریافت کریں، جس طرح چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صاحب فضل بھی ہیں، آپ کی گفتگو فیصلہ کن بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو حکم فرمائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ والسلام۔ دوستو، اب آپ ان دونوں خط سے اندازہ لگائیں کہ بات کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا جو انداز ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کے لیے منتخب کیا، جو طریقہ ہے، کیا ہم اس انداز سے سبق نہیں سیکھ سکتے کہ جو آج ہمارے یہاں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، شیعہ سنی کو گالی دے رہا ہے، سنی شیعہ کو گالی دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور اب چونکہ اس خط کا آغاز ہو چکا ہے، اس مناظرے کا کہہ لیں یا اس
اتحاد کا آغاز ہو چکا ہے، کہ جو کہ اب الجھنیں اور جو کیا کہتے ہیں اختلافات ہیں ان کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو انداز بیاں ان دونوں عالموں نے، جو کہ بہت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم رہ چکے ہیں، جو انداز انہوں نے اپنایا ایک دوسرے سے بات کرنے کا، وہی انداز آپ کم از کم آپ بھی اس طرح سے اپنائیے، تاکہ عام زندگی میں بھی آپ اگر آپ اہل سنت ہیں تو اہل تشیع حضرات سے جب آپ ملیں، اور اہل تشیع حضرات ہیں تو اگر اہل سنت حضرات سے جب وہ ملتے ہیں تو اسی ادب سے، احترام سے، اتفاق سے ملیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں۔ آگے ہم ضرور اس خط کا کیا کہتے ہیں مطالعہ کریں گے، جو ان کے آگے چلیں۔ مکتوب نمبر 2 جو کہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، کہ شیعہ بھی، جو کہ سلیم البشری صاحب نے موسوی صاحب کو لکھا تھا، وہ تو خط نمبر 2 یہ ہے، جس کی میں ہیڈ لائن آپ کو بتا دیتا ہوں: شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے خط میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہم آئندہ اپنے خطوط میں اس بک کے ریفرنس سے جو بھی بات کریں گے، اس کا ہم ضرور کوئی نہ کوئی تحقیق ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں گے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کے راستے پر اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اپنے تمام عزیز دوستوں اور مسلمان بہن بھائیوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔